اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گوند استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ دو اینٹوں کو جوڑنا ہو سیمنٹ استعمال کریں، دو اینٹیں ایک بن جائیں گی۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو سوئی دھاگا استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو کیل استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو ویلڈنگ کے ذریعے دونوں ایک بن جائیں گے۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز اللہ نے بنائی ہے تو انسانوں کے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کا جواب ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اس لیے بھیجا کہ انسانیت کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے میں جوڑ دیں۔ اب اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے کہ ہمارا جسم ان اعضاء کا مجموعہ ہے جو ضدین کی جمع ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، باقی کوئی عضو نہیں دیکھ سکتا، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ کان سنتے ہیں، باقی اعضاء سن نہیں سکتے، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ زبان بولتی ہے، باقی اعضاء نہیں بول سکتے، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ دماغ سوچتا ہے، باقی کوئی عضو نہیں سوچ سکتا، یہ اعضاء اپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مگر اللہ نے اس جسم میں ایک چیز کو ڈال دیا جس کو روح کہتے ہیں۔ روح کی موجودگی میں یہ سارے اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ اگر کسی کے سر پر کوئی لاٹھی مارے تو ہاتھ فوراً اٹھتے ہیں سر کو بچانے کے لیے، حالانکہ وہ ہاتھوں کو تو نہیں لاٹھی مار رہا، وہ تو سر کو مار رہا ہے۔ مگر چونکہ اعضاء ایک ہیں اس لیے ایک عضو کا غم سارے اعضاء کا غم ہے اور ایک عضو کی خوشی سارے اعضاء کی خوشی ہے۔ تو اس لیے سارے اعضاء روح کی موجودگی میں ایک بن کے کام کرتے ہیں۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ آنکھ یہ نہیں کہتی کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو پاؤں کا مسئلہ ہے، میں تو آرام سے سو رہی ہوں۔ تکلیف پاؤں میں ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور انسان کا پورا جسم اس درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ روح کی موجودگی میں ان سب اعضاء کو ایک بنا دیا، لہذا پورا جسم ایک بن گیا ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو اعضاء پھر ایک دوسرے سے اجنبی بن جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی روح نکل جائے، اب اس کے منہ سے زبان کو نکالیں اور کینچی سے کتر دیں، آنکھ سے آنسو نہیں بہے گا۔ اب اس کے پاؤں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں دوڑیں گے، اب اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے اپنا دفاع کرنے کے لیے۔